والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. پھر بھی بلند تر صلوات. بیماراں دی شفا واسطے پر صلوات. ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے. ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے. بڑے دربار میں میسم نے بتایا لوگوں کو جو باطل سے ڈر جائے وہ علی والے نہیں ہوتے. تواڈے سامنے ایک قصیدہ پیش کرنا چاہنے اجازت ہے. دل میں بغض حسین کا ہو پھر اللہ کرنے سے. دل میں بغض حسین کا ہو پھر اللہ کرنے سے. دل میں بغض حسین کا پھر اللہ کرنے سے. دل میں بغض حسین کا پھر اللہ کرنے سے تو اللہ روٹھ جاتا ہے. تو اللہ روٹھ جاتا ہے. تو اللہ روٹھ جاتا ہے. جس کے باپ کا نام نماز ہو اس کے بن پڑھنے سے. جس کے باپ کا نام نماز ہو اس کے بن پڑھنے سے مصلی روٹھ جاتا ہے. مصلی روٹھ جاتا ہے. مصلی روٹھ جاتا ہے. وحدت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے. وحدت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے. در در ڈھونڈنے والوں اللہ کربل میں رہتا ہے. سارے ہتھیا کے حیدری. وحدت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے. وحدت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے. در در ڈھونڈنے والوں اللہ کربل میں رہتا ہے. جس سجدے میں خاک نہ ہو شبیر تیرے پاؤں کی. جس سجدے میں خاک نہ ہو شبیر تیرے پاؤں کی وہ سجدہ روٹھ جاتا ہے. وہ سجدہ روٹھ جاتا ہے. وہ سجدہ روٹھ جاتا ہے. دل میں بغض حسین کا ہو پھر اللہ کرنے سے. دل میں بغض حسین کا ہو پھر اللہ کرنے سے تو اللہ روٹھ جاتا ہے. تو اللہ روٹھ جاتا ہے. تو اللہ روٹھ جاتا ہے. خاک پہ جب شبیر نے خیمہ بخشش کا لگوایا. خاک پہ شبیر نے خیمہ بخشش کا لگوایا. حر نے ایک سجدہ کر کے دنیا کو بتلایا. سارے ہاتھ چاہ کے بولو حیدری. وحدت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے. وحدت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے. در در ڈھونڈنے والوں اللہ کربل
سجدے میں خاک نہ ہو شبیر تیرے پاؤں کی، جس سجدے میں خاک نہ ہو شبیر تیرے پاؤں کی، وہ سجدہ روٹھ جاتا ہے، وہ سجدہ روٹھ جاتا ہے، وہ سجدہ روٹھ جاتا ہے۔ خاک پہ جب شبیر نے خیمہ بخشش کا لگوایا، خاک پہ جب شبیر نے خیمہ بخشش کا لگوایا، اڑنے ایک سجدہ کر کے دنیا کو بتلایا، خاک پہ جب شبیر نے خیمہ بخشش کا لگوایا، اڑنے ایک سجدہ کر کے دنیا کو بتلایا، جس حاجی کے دل میں عزت اس خیمے کی نہ ہو، جس حاجی کے دل میں عزت اس خیمے کی نہ ہو، تو کعبہ روٹھ جاتا ہے، تو کعبہ روٹھ جاتا ہے، تو کعبہ روٹھ جاتا ہے۔ دل میں بغض حسین کا پھر اللہ کرنے سے تو اللہ روٹھ جاتا ہے۔ جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے التماس ہے کہ جلد از جلد امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ اس سے پہلے کہ علامہ صاحب پڑھیں تو انہیں یہ اعلان سماعت فرمائیں۔ سفر کا پہلا اتوار برمکان بابا وکیل جعفری اڈا موترا بڑیانہ روڈ محلہ نئی آبادی اسلام آباد مجلس اعزا ہے۔ مجلس اعزا کا آغاز صبح 10 بجے ہو جائے گا، جس میں علامہ اظہر عباس حیدری اور ذاکر اہل بیت سید اور عامر عباس سبحانی ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ یاد رکھیے گا سفر کا پہلا اتوار بمقام اڈا موترا بڑیانہ روڈ محلہ نئی آبادی اسلام آباد مجلس اعزا ہے۔ اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد وکیل ولایت علی علامہ سید عادل رضا زیدی ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ محمد وآل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ تھوڑا سا اوپر سے کرتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، یہ ایسے بس ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات بابا لوگوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش ادا کو بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس محترم بھائی شبر صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ قبول کلمات ہیں، مل کر مانگے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے،
جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، عزاداری سید الشہداء دنیا میں جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے سب کے قریب حفاظت فرما، ہماری لاکھوں لوگوں کی دعا ہمارے وارث کا ضرور جد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد علیہ محمد نے طاقت عطا فرمائی۔ توجہ ہے بات شروع ہو۔ سلسلہ کلام کل جہاں روکا تھا وہیں سے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، قل میرا حبیب ان سے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میں اللہ، یہ خاموش نہیں ہو سکتی، یہ خواتین بول رہی ہیں، ان کو تو چپ کرنا۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں ان سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے رسول کے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ توجہ ہے اب صاحب، ایک بار کہہ کے دیکھ لیں۔ مستورات سے اعتبار سے آگے وہ خاموش ہو جائیں، وہ میرے سوال کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ خاموش ہو جائیں اور آرام سے مجھے اعتراف نہیں ہے۔ ایک صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے آپ صلی اللہ۔ جس نے بھی آل محمد سے مودت رکھی پھر اللہ نے اسے کائنات میں ایک اعلیٰ مقام عطا کیا۔ ایک زینہ آج طے کرتے ہیں، اور اگر آپ نے توجہ کی تو پھر آپ کی داد کی آواز اتنی ہو جائے گی کہ ان کی آواز دب جائے گی۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا۔ بس آپ نے اگر میری طرف ذہن رکھا تو یہ آواز شور سب ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، اور ایک ہستی ابھی باقی ہے جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے۔ شکریہ۔ جن ہستیوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، پہلی ہستی کا نام حضرت بلال۔ اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ دوسری ہستی کے نام پر کون کتنا بولے گا۔ پہلی ہستی کا نام حضرت بلال، دوسری ہستی کا نام حضرت عباس۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی۔ آخری بندے تک توجہ کا طالب۔ دوسری ہستی کا نام حضرت عباس۔ اور جس ہستی کو ابھی کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے وہ ہے میرے اور آپ کے زمانے کا امام۔ آپ پوچھیں کہ حضرت بلال نے کب خطاب کیا؟ جب مکہ فتح ہوا رسول نے بلال کو بلایا، فرمایا بلال مکہ فتح ہوا ہے، اسلام کی فتح کا اعلان کرو اذان کہہ کر۔ میں نے آپ کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے لمحات آپ سے گفتگو رہے میرا اور آپ کا سلسلہ ایسا جڑا رہے کہ میں یہاں سے الفاظ بھیجتا رہوں اور آپ وصول کر کے دعا کرتے رہیں۔ فرمایا بلال اسلام کی فتح کا اعلان کرو اذان کہہ کر۔ معلوم ہوا کہ اذان اسلام کی فتح کا
اعلان ہے۔ اور رسول نے کہا بھی کس کو ہے اسلام کی فتح کا اعلان کرنے کے لیے؟ اس بلال کو کہ جسے کچھ لوگوں نے رسول کے پاس آ کر کہا تھا یہ شین کی جگہ سین کہتا ہے، لہذا آپ اس کو اس کے عہدے سے معزول کریں اور بلال سے کہیں کہ یہ آج کے بعد اذان نہیں دے گا، چونکہ یہ اشد کی جگہ اسد کہتا ہے۔ اگر جملہ آپ نے پہلے سن رکھا ہو تو مت بولیے گا، اگر پہلی بار اس انداز میں جملہ سماعت فرمائیں تو پھر میرا حق نہ رکھیے گا۔ جیسے ہی رسول نے بلال کو بلا کر کہا کہ ان لوگوں کے کہنے پر کل اذان نہ کہو، ان کے کہنے پر، میرے کہنے پر نہیں، ان کے کہنے پر کل تم اذان نہ دو، تاکہ پتہ چل جائے گا کہ کس کی آواز کس کو کتنی پسند ہے۔ اب مجھے خبر نہیں کہ لودے والے اس جملے کو کیسا سنیں گے۔ بلال رسول کو سلام کر کے رسول کی کچہری سے جانے لگا، یا جناب سلمان نے ہاتھ پکڑ کر کہا بلال لوگوں نے تو تجھے اذان کے عہدے سے برخاست کر دیا، کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا وہیں جا رہا ہوں جہاں سے سورج طلوع ہونے کی اجازت لیتا۔ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، بڑی مہربانی۔ آپ تو ماشاءاللہ لائٹ آن ہو گئی اور پچھلے سارے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ سارے شریک عبادت ہو۔ فرمایا اس کی چوکھٹ پر جا رہا ہوں کہ جہاں سے سورج بھی طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے۔ بلال آئے سیدھا چوکھٹ سیدہ پر، آتے ساتھ ہی دستک دی۔ اندر سے جناب فضا نے پوچھا کون ہے؟ بلال نے کہا بی بی میں آپ کا بھائی ہوں۔ فرمائے بھائی بلال کیوں آئے ہو؟ فرمائے لوگوں نے مجھے اذان دینے سے ہٹا دیا، میں سیدہ کے رجسٹر میں شکایت درج کروانے آیا ہوں، جاؤ سیدہ سے پوچھ کر بتا دو کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں۔ فضا سیدہ کے پاس آئی، بول سکتے تو عظمت سیدہ کا جملہ ہے ضرور بولیے گا۔ آ کر دونوں ہاتھ سیدہ کے قدموں پہ رکھ کر جناب فضا نے کہا عالیہ وہ میرا بھائی بلال ہے، اسے لوگوں نے اذان دینے سے منع کر دیا ہے، وہ آیا ہے کہ سیدہ سے پوچھو کہ ان کا کیا حکم ہے۔ فرمایا تم کیا چاہتی ہو فضا؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ حبش کا رہنے والا ہے، میرا بھائی ہے، چلو اس کا بھرم رہ جائے، اس کی عزت رہ جائے، میرے پاس جو آیا ہے تو اس کی عزت بچ جائے۔ فرمایا عزت رکھنا چاہتی ہو؟ کہا کہا جاؤ پھر فضا بلال سے جا کر کہہ دو بطول کہہ رہی ہے کہ کل اگر سورج بلال کی اذان کے علاوہ کسی اور کی آواز میں طلوع ہوا، حشر میں بطول سورج کی شفاعت نہیں کرے گی۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدد، بہت مہربانی۔ بہت آپ نے اتنا اچھا سماعت کیا، بلکہ میں تو آپ کی سماعت کا پہلے دن سے قائل ہو گیا کہ آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں۔ مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے، آخری بندے تک میں سب کی توجہ کا طالب۔ فرمایا کہ سورج اگر کل بلال کی اذان کے سوا کسی اور کی آواز پر طلوع ہوا تو بطول حشر میں سورج کی شفاعت نہیں کرے گی۔ اچھا چلو اب آپ بول ہی پڑے ہیں تو ایک اور بات کہہ دوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلال نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، بڑی بڑی اس پر منقبت بھی بنی، قوالیاں بھی بنی نا کہ حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو کہ مطلق سحر نہ ہوئی۔ آئیے آج آپ کا یہ خاکسار اتنے بڑے اجتماع میں بتلانا چاہتا ہے کیا بلال نے اذان نہ دے کر سورج کو روکا یا کسی اور شے کو بھی روکا؟ تو آئیے فیصلہ کرتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو کتنے افراد ایسے ہیں جنہیں اس دنیا میں آنا ہوتا ہے اور کتنے افراد ایسے ہیں جنہیں اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ بلال اذان نہیں دے رہے، سورج طلوع نہیں ہو رہا، جنہیں دنیا میں آنا ہے وہ اس انتظار میں ہیں بلال اذان دے تو دنیا میں آئے، جنہیں دنیا سے جانا ہے وہ اس انتظار میں ہے بلال اذان دے تو دنیا سے جائے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آئی، موت و حیات پر تو علی کے نوکروں کا قبضہ ہے، آپ علی کی بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ موت و حیات پہ تو
علی کے نوکروں کا قبضہ ہے. آپ علی، یہ میں نے ساری تمہید اس لیے باندھی کہ اگلا جملہ بہت قیمتی ہے اور میری گفتگو تمام شیعہ سنی دوستوں کے لیے برابر ہے. مالک سب کو آباد و شاد رکھے، یہ اتحاد اور اتفاق اسی طرح قائم و دائم رہے. میرے بھائی شبر صاحب کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ ذکر ان کے آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رہے. اچھا سن رہے ہیں تو اگلا جملہ آج کا اور سماعت کیجیے. رسول نے کہا بلال اذان کہہ کر اسلام کی فتح کا اعلان کرو. کہہ دوں جملہ؟ بلال اذان شروع کرنے لگے. رسول نے کہا ٹھہرو، آج ہم خوش ہیں، تمہارے عہدے میں ترقی کرتے ہیں. سرکار کیا کریں گے؟ فرمایا اذان آج کعبہ کی چھت پہ جا کر دو. نا آپ سب بولیں، یقین کیجیے آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں، آپ بھی اتنا اچھا ساتھ دے رہے ہیں اور میرے بھائی جن کی وساطت سے اسپیکر سے یہ بات سب تک جاری ہے، مالک آپ کے رزق میں برکت دے. بہت اچھا مطلب آپ کا ساؤنڈ ہے، مالک آپ کو آباد رکھے. میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اگر بولیں تو میں جملہ کہوں. بلال اذان کہنے لگے. رسول نے کہا ٹھہرو، آج تمہارے عہدے میں ترقی کرتے ہیں، آج اذان کعبہ کی چھت پر جا کر دو. مجھے خبر نہیں یہ جملہ سننے کے بعد لودھے کی بارگاہ میں کون رہ جائے گا اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف اشرف کون جانا چاہتا ہے. بلال کعبہ کی چھت پر آئے اور آ کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے. رسول نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ کہنے کہ سرکار ایک مشکل آ گئی. رسول نے کہا کیسی مشکل؟ کہا جب میں اذان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کر تو رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف. آپ اچھا سن رہے ہیں؟ میں پہلے انتظار کروں گا کہ کیا میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی. اگر آپ بول پڑے تو ٹھیک ہے، اگر نہ پہنچا سکا تو پھر آگے کہوں گا. فرمائے جب میں زمین پر ہوتا تھا تو میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف. آج ہوں میں کعبہ کی چھت پر، میں اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ رسول نے کہا یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے. بشہادت آپ کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں. کیا کہا رسول نے؟ کہ یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے. سرکار کیسا امتحان؟ کا مجھ سمیت ہم سب یہاں موجود ہیں، تیرا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا. بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ کو دوڑایا تو کیا دیکھا؟ نبی سے 2 قدم پیچھے ابو طالب کے خون کی شرافت، مسجد کا نمازی، تلوار کا شاکار، میدان کا غازی، حسنین کا بابا، جبرائیل کا استاد، میرا راب کا علی مولا کھڑا تھا. بلال نے چہرہ علی کی طرف کیا، اللہ اکبر. چہرہ علی کا، اللہ اکبر. چہرہ علی کا، اشہد لا الہ الا اللہ. چہرہ علی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ. چہرہ علی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان کہہ کر بلال جیسے زمین پر آئے، پاس بیٹھنے والوں نے کہا بلال جب نبی نے کہا تھا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے، تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا، یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان کیوں دی؟ بلال نے کہا خاموش، حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے، جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی. مہربانی. علی ولی اللہ. مولا آپ کی خیر فرمائے. یہ جذبہ حبیب ابن مظاہر اسی طرح قائم و دائم رہے. فرمایا حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے، جس کا گھر تھا. اچھا مجلس تو آپ بڑی اچھی سماعت کر رہے ہیں. اگر میں کوئی شعر پڑھوں تو اسے بھی اچھا سنیں گے؟ پہلے بتائیں، سب سنیں گے؟ اور شعر بھی وہ کہ جس کے ایک ایک مصرے میں پوری تاریخ ہو اور جو میرے اپنے موضوع سے مربوط ہے. رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے. رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے. زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے، علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے.
رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے، زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے۔ علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے۔ ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا، خدا کے گھر کا کھلا در تو بس علی نکلا۔ آئے 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 لطف آ رہا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ پہلی ہستی حضرت بلال جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا۔ دوسری ہستی نام لے دوں؟ حضرت، بھولے تو نہیں جنہیں یاد ہے؟ دوسری ہستی حضرت عباس۔ کیا با وفا ہے کہ اگر دنیا عباس کہتی ہے تو لوگ وفادار سمجھتے ہیں، دنیا وفادار کہتی ہے تو لوگ عباس مانتے ہیں۔ توجہ توجہ، ایسا جری حضرت عباس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا۔ کہیں تو سناؤں؟ کب؟ جب سلطان کربلا حج کو عمرہ میں تبدیل کرنے لگے، فرمایا عباس بھائی، جی مولا، فرمایا صفین میں دنیا نے تیری شجاعت دیکھی، صفین میں دنیا نے تیری، میں چاہتا ہوں کہ لوگ آج تیری فصاحت دیکھیں۔ تک تو نہیں کیا آپ صاحبہ؟ اچھا، ہو گئی ہے؟ چلو ایک صلوات آپ آواز بلند پڑھیے گا۔ اللہم توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ بہت مہربانی۔ حسین فرماتے ہیں عباس، صفین میں دنیا نے تیری شجاعت دیکھی، میں چاہتا ہوں کہ لوگ آج تیری فصاحت دیکھیں۔ مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا خطبہ دو۔ مولا خطبہ دینے کا انداز، فرمایا کعبہ کی چھت۔ جو غازی کے مرید بیٹھے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ سرکار وفا نے کہاں کہاں کس کس طرح سلطان کربلا کی عظمت بیان کی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے مولا میں اور کعبہ کی چھت۔ حسین نے کہا ہاں کیوں؟ کہنے لگا مولا اگر میں کعبہ کی چھت پہ گیا، یہ اشارہ سمجھ لینا، مولا اگر میں کعبہ کی چھت پر گیا تو میں وہاں، آپ یہاں۔ نہیں، آپ اچھا سن رہے ہیں، آپ اچھا سن رہے ہیں۔ فرمایا میں وہاں اور آپ یہاں، تو مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ادھر اور آپ ادھر؟ کہہ دو جملہ؟ حسین نے کہا ممکن ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا میں اس دور کا محمد ہوں، تو اس دور کا علی ہے، ہر دور کا محمد اپنے دور کے علی کو ایسے ہی تو دیکھتا ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ لطف لیتے آئیے گا۔ تو حسین نے کیا کہا؟ عباس کعبہ کی چھت پر جا کر خطبہ دو۔ اب حضرت عباس کعبہ کی چھت پر آئے۔ اگر آپ کی طبیعت ہے تو میں ایک جملہ سناؤں؟ جناب عباس کے خطبہ کا ایک جملہ سناؤں؟ سب چاہتے ہیں؟ حضرت عباس کعبہ کی چھت پر آئے، دو اشارے کیے ہیں ایک جملے میں، اور اگر اکیلی میں نے دونوں اشارے سمجھا دیے تو میری آج کی گفتگو کی جتنی بھی محنت ہے وہ اسی جملے میں مل جائے گی۔ بس آپ نے بھی دیکھنا ہے۔ حضرت عباس نے ایک اشارہ ایسے کیا، اس سے مراد ہے کعبہ، ایک اشارہ ایسے کیا، اس سے مراد ہے حسین۔ پھر سمجھنا، ایک اشارہ ایسے، اس سے مراد، ایک اشارہ ایسے، اس سے مراد حسین۔ پڑھ دوں؟ سرکار وفا فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا لنزلت قدومک ابی۔ فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے باپ کی وجہ سے۔ ہائے 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 ہائے، مل کر
علی ولی۔ بہت مہربانی جناب، میری توقع سے بہتر انداز میں آپ سماعت کر رہے ہیں۔ فرمایا کعبہ کو قبلہ بنایا، اس کے باپ کی وجہ سے۔ بہت مہربانی جناب، ایسے سامعین بیٹھے تو لطف آتا ہے۔ فرمایا کعبہ کو کعبہ تھا، قبلہ تب بنا جب اس کا باپ کعبہ میں آیا، اس لیے کہا کہ کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے باپ کی وجہ سے۔ بات لمبی نہ چلی جائے اور بس آج کے نتیجے پر چلتے ہیں۔ تیسری ہستی جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے وہ کون ہے؟ سب بولو۔ میرے اور آپ کے زمانے کے امام، ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کا عارف نہ ہوا وہ جہالت کی موت مرا۔ تو تیسری ہستی جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے وہ ہے میرے اور آپ کے زمانے کا۔ اچھا کیا اتفاق ہے، ظہور ہے کعبہ کی چھت سے، بولیں گے تو لطف آئے گا۔ اتنا اچھا سن رہے ہیں آپ کی سماعت پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ باتیں پڑھ رہا ہوں۔ ظہور ہے کعبہ کی چھت سے، غیبت اختیار کی تھی سامرا سے، ظہور ہے۔ اور آج سارے اتنے ہزاروں کے اجتماع میں اندر باہر جتنے احباب بیٹھے ہیں لائیو دنیا میں، معلوم نہیں کون کون اس وقت اس مجلس کو سن رہا ہے، سارے مل کر بارگاہ عادیت میں درخواست نہ کریں، پالنے والے علی کی دستار امامت کا آخری وارث ہے، ظہور نجف اشرف سے کروا۔ بولو کہاں سے؟ شکریہ جی شکریہ، نجف سے کروا۔ آواز کو دیتا ہے نہیں، کعبہ اور کعبہ کی چھت۔ میں نے کہا خون حسین کا بدلہ لینا ہے، ظہور کربلا محلہ سے کروا دی۔ کہا نہیں، کعبہ اور کعبہ کی چھت۔ پالنے والے کعبہ کی چھت ہی کیوں؟ کہا یہ راز ہے۔ میں نے کہا کیسا راز ہے؟ فرمایا جب عسکری کا لال کعبہ کی چھت سے ظہور کرے گا تبھی تو مخلوق کو معلوم ہوگا پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ پہلا بھی نہیں، جملہ اگلا بڑا قیمتی ہے اور زمانے کے امام کا ہے، تو میں احتراماً ممبر خالی کر دیتا ہوں اور آپ ایک صلوات بابا سے بلند پڑھیے گا۔ زحمت نہ تو ایک درود اور بابا سے بلند پڑھ لیجیے گا، تھوڑا سا بس، ٹھیک ہے، مہربانی۔ پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا، آخری بھی کعبہ سے آئے گا، تو علم ہو جائے گا کہ امام جب بھی ملتا ہے خدا کے گھر سے ملتا ہے۔ سب بولو کہ ذوالفقار کا جب بھی ملتا ہے خدا کے۔ اچھا چلو آج آپ کو ایک اور بات بتلاؤں، جہاں اتنی داد اور دعا ہے وہاں ایک معلوماتی بات اور سنیے تاکہ آنے والی نسلوں کے بھی کام آئے۔ چونکہ محرم الحرام کی جو یہ مجالس ادا کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہر مکتب فکر کا بندہ آتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی توفیق کی ہدایت لے کر جائے۔ امام جب ظہور فرمائیں گے کعبہ کی چھت سے تو امام کی ابتدا میں جو پہلی نماز ہے وہ عصر کی ہے۔ بات سن رکھیے تو نہ بولیے گا، پہلی بار سماعت کرے تو پھر حق نہ رکھیے گا۔ امام کی ابتدا میں بھائی جان پہلی نماز کون سی ہے؟ سب بولو۔ جو با جماعت امام کی ابتدا میں نماز ہوگی وہ کون سی ہے؟ اچھا صاحب عصر ہیں اور شاید اس لیے وہ قرآن میں کہہ رہا ہے والعصر۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ مجھے تو لطف آتا ہے کہ میرے سامعین میرے ساتھ بولتے آئیں تاکہ معلوم ہو یہ درسگاہی ایسی ہے، اس لیے شاید وہ کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ بھی خاص عصر کے وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ اور وہ وقت کون سا ہے؟ وہ زمانے کے امام کا ہے، وہ نماز عصر ہے جو امام کی ابتدا میں پڑھی جائے گی۔ دو طبقے ہیں اس وقت دنیا میں، ایک وہ بڑی ضروری بات ہے، میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں، بے شک اس پہ داد نہ دیں لیکن اس بات کو سنیں۔
दाद जाने और हुसैन की माँ जाने। दो तबके हैं इस वक्त, एक वो जो ज़बान से अल-अजल कह रहा है कि इमाम ज़हूर कर, इमाम ज़हूर कर, और एक तबका भाईजान वो है जो दिल से कह रहा है। नहीं, जो मेरे सामने तो सारे वो बैठे जो दिल से कह रहे हैं। बेशक, मेहरबानी। यानी एक ज़बान से कह रहा है, बेटा ऐसे बिठा देना, और एक दिल से कह रहा है। हमें और आपको इल्म नहीं है बिस्मिल्लाह कि कौन ज़बान से कह रहा है और कौन दिल से कह रहा है। मैं तब देखें तो जुमला कह दूं, इमाम की इक्तदा की में अदा की हुई असर की पहली नमाज की पहली रकत में पता चल जाएगा ज़बान वाला कौन है। हाय 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 हाय, बोलते आइए, बोलते आइएगा, बोलते आइएगा। ज़बान वाला कौन है और दिल वाला। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अल्लाह ज़बान से बोलने वाले को भी बुलाएगा इमाम की इक्तदा में, जो दिल से बुला रहा है इमाम को वो भी जाएगा। लेकिन इमाम की इक्तदा में पढ़ी हुई पहली नमाज में पत्थर अलग हो जाएंगे, हीरे अलग हो जाएंगे। अब जो हीरे बैठे और सारे हीरे बैठे मेरे साथ देना, आओ ज़रा आज की मजलिस में मिलकर पत्थर अलग करें, हीरे अलग करें। जानते हो कैसे होंगे? इमाम की इक्तदा में जब सारी सफ़े लग जाएंगी तो इमाम कहेंगे बिलाल अजान कहो। हाय 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 हाय, नहीं ना, थोड़ा सा पीछे रह गए, थोड़ा सा पीछे रह गए। मेरी हर आने वाली बात, मेरी हर आने वाली बात पिछली बात से जुड़ी हुई होगी, तब आपको जाकर लुत्फ आएगा। बस साथ देते आइएगा। इधर इमाम कहेंगे बिलाल जी मौला अजान दो, अजान हो जाएंगी, सफ़े बन जाएंगी। जहन में रहे पत्थर अलग होंगे, हीरे नहीं, सब बोलो एक बार, पत्थर अलग होंगे, हीरे अलग होंगे। कैसे होंगे? लंबा तो काम ही नहीं होगा। अभी इमाम अल्लाहु अकबर कहकर सिर्फ फ़कत इतना बोलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या साथ ही पलट कर कहेंगे चाचा सलमान जी मौला वो जो छठी सातवीं सफ में खड़ा है गर्दन काट दो उस कुत्ते की, नमाज भी हमारे पीछे, शक भी हमारी विलायत रहे। हाय 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 हाय, लुत्फ आ गया, बहुत शुक्रिया बेटा। बैठ जाओ मिलकर। बहुत मेहरबानी, लुत्फ आए और मैं गर्दन काट दो, नमाज भी हमारे पीछे, शक भी हमारी विलायत में। अब दो काम नहीं चलेंगे, थोड़ा सा और बोलिएगा, थोड़ा सा भाई। अब दो काम नहीं चलेंगे, अब या शक चलेगा या विलायत चलेगी। दो कामों वाला सिलसिला। तवज्जो है, ये काम खराब है, जिसे आना है वो पहले आए, वरना फिर जब मैं मिंबर खाली करूं तो उसके बाद जब नाज़िम मिंबर ऐलान करें तो उस वक्त आ जाइए। मेरा चूँकि ये रटी रटाई अपनी बात ही नहीं है, मेरा तो आपके साथ रूहानी और ईमानी राब्ता है, ये चल रहा है, मज़ा आएगा। क्योंकि लोगों को इल्म ही नहीं है कि हम कौन सी इबादत कर रहे हैं। हश्र के मैदान में वो बंदा बड़ा पछताएगा जिसे दुनिया में याली कहकर मुश्किल डालने की आदत नहीं होगी। हाय 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 हाय, हाँ, जैसे याली कहकर मुश्किल। मेरे बुजुर्ग ने, मेरे भाइयों ने इतने ज़बरदस्त नारे लगाए, आप पर मुझ पर जब भी कोई मुश्किल आती है तो हम कहते नहीं याली मदद, और साथ ही मुश्किल हल हो जाती है। ऐसा है कि नहीं भाई? जो अली का नाम लेना इबादत समझता है वो बोले भाई याली मदद कहे और मुश्किल हल हो गई। मेरी और आपकी तो हैसियत ही क्या है, मुसीबतों का इरादा बदल गया होगा, कज़ा का वार अचानक ही टल गया होगा, कुएं से बच के निकलना बहाल था यूसुफ, अली का नाम ज़बान से निकल गया। हाय हाय हाय
ہائے 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 توجہ توجہ چل مل کر سارے مل کر ہاتھ بلند کر کے بہت مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے گھبرائے گا تو نہیں آپ صاحبہ ادھر مشکل آئی ادھر آپ نے کہا یا علی مدد مشکل حل لطف لینا آپ کے کام کی بات ہے حشر کا میدان ہوگا بلا کی گرمی ہوگی بندہ سر سے لے کے پاؤں تک پسینے میں شرابو ہوگا اچانک اسے یاد آئے گا لودھے ڈسکا میں جب میں کسی مشکل میں ہوتا تھا تو میں یا علی کہتا تھا مشکل حل ہو جاتی تھی فوراً اس کے لبوں میں حشر کے میدان میں نکلے گا یا علی مدد اللہ ساتھی جبریل سے کہے گا جبریل جی رب جلیل میرے ولی اعظم کا نام لے رہا ہے مجھے برداشت نہیں کہ نام علی کا لے اور مشکل میں کھڑا رہے جلدی سے جنت کا دروازہ کھول اور اسے جنت میں بھیج بس ایک یا علی مدد کہے گا تھک کر کے جنت میں دوسرا یا علی مدد کہے گا جنت یا علی مدد جنت یا علی مدد جنت پورے لودھے ڈسکا میں اس وقت کہاں سے معلوم نہیں سادات و مومنین عشر محرم الحرام کی زینت بننے کے لیے مجالس کی زینت بننے کے لیے آئے ہیں یہ پورا لودھے کہے گا یا علی مدد جنت شبر بھائی کہیں گے یا علی مدد جنت عاقل رضا کہے گا یا علی مدد جنت تمام شیعان حیدر کرار کہیں گے یا علی مدد جنت یا علی جنت یا علی جنت یا علی جنت وہ تو دنیا میں علی کا نعرہ اس لیے نہیں لگاتا تھا کہ قمیص کا کلف ٹیڑھا نہ ہو جائے گردن کا سریا خراب نہ ہو جائے کوشش وہ بھی کرے گا کہ میں بھی علی کا نام لوں اور جنت میں چلا جاؤں مگر الفاظ ساتھ چھوڑ دیں گے زبان گونگی ہو جائے گی کہنا چاہے گا علی کا نام لوگوں پہ آئے گا نہیں پھر کہے گا پڑھنے والے یہ کیا یہ سارے کے سارے یا علی کہہ کے جنت میں جا رہے ہیں کہنا میں بھی چاہتا ہوں میرے لبوں پر علی کا نام کیوں نہیں آ رہا اس وقت آواز کو جائے گی یہی تو میرے عدل کا تقاضا ہے دنیا میں تو نے نہیں کہا یہاں میں کہنے نہیں دوں گا ہاتھ بلند کر کے حیدری علی نعرہ حیدری آپ کے کیا کر رہے ہیں بہت مہربانی جناب آپ کے کیا بڑی مہربانی لطف آیا فرمائے دنیا میں یہی تو میرے عدل کا تقاضا ہے دنیا میں تو نے نہیں کہا بولو خدا کی قسم بڑا بندہ ہے وہ جس کا پیر علی ہے یہ مودت ہے نا یہ مودت ہے بھئی خدا میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کیا ہے ایک جملہ اور سن لے دل کر رہا ہے شب معراج جب رسول چوتھے آسمان پر پہنچے اگر ایسے سنیں تو کہوں گا شب معراج جب رسول چوتھے آسمان پر پہنچے تو ملک الموت سے ملاقات ہوئی کس سے سب بولو اس نے نبی کو سلام کیا السلام علیکم نبی اللہ نبی نے سلام کا جواب دیا ساتھ ہی کانپتے ہاتھوں سے نا ایسے جوڑ کر رسول کے سامنے کہنے لگا آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا سب بولیں گے تو لطف آئے گا کیا کہنے لگا آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے اب رسول تو سب جانتے مگر ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے رسول فرماتے کیا تجھے میرے بھائی علی کا تعارف ہے کیا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے ملک الموت نے کہا سرکار کمال کر دیا دنیا کا بچہ مجھے جانتا ہے کیوں کہ میں نے ان کی جان نکالنی ہے مجھے اس کا تعارف کیوں نہ ہو جس نے میری جان نکال لی فرمایا دنیا لطف آیا فرمایا دنیا کا بچہ مجھے جانتا ہے کیوں کہ سب کی جان میں نے نکالنی مجھے اس کا تعارف کیوں نہ ہو جس نے نہیں لطف لیا ملک الموت اور حضور آپ کے لیے جملہ کہوں اگر بات ملک الموت تک کی ہوتی تو میں کرتا ہی نہ بات اس لیے آگے ہے جب سلمان کے سامنے یہ بات بیان ہوئی نا تو علی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے کہا یا علی
ملک الموت کو بھی، بسم اللہ، ملک الموت کو بھی تو موت دے گا؟ علی نے کہا ہاں۔ علی کہہ رہے حیران ہو گیا؟ کہنے لگا جی حیران ہو گیا۔ علی نے کہا لے پھر اپنی حیرت میں اضافہ کر، صرف ملک الموت کی بات نہیں، ایھا الناس انا ممیت الموت، موت کو بھی موت میں علی دوں گا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ فرمائے موت، فرمایا موت کو بھی موت کون دے گا؟ میں علی ابن ابی طالب، جملہ چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، چونکہ آپ اچھا سن رہے ہیں، میں یہاں روکنے لگا تھا بات، لیکن کہہ دیتا ہوں، کہہ دوں۔ سلمان نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا ملک الموت بھی مارا جائے گا، موت کو بھی موت دے دے گا، تو پھر رہے گا کون؟ علی نے کہا موت کو موت دینے کے بعد زندہ وہی رہے گا جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ بہت صدا وہ رہے گا جس کے دل میں علی کی ولایت، چونکہ جہاں علی رہتا ہو وہاں کوئی مردہ ہو جائے یہ ہو سکتا ہی؟ بس مالک آپ کو آباد و شاد رکھے، کیونکہ انشاءاللہ 7:45 پر میرے بھائی بحر المصائب جناب سردار وسیم العباس بلوچ صاحب وہ بھی انشاءاللہ آج اپنے وقت پر خطاب فرمائیں گے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کے وسیلے سے آپ سب احباب کی زیارت ہوئی۔ آج 2 محرم ہے، جو ایام اعظم میں ان ایام میں جو مخصوص مصائب کے مضامین ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ بحر المصائب سردار وسیم العباس صاحب تفصیل سے سنائیں گے۔ میں آج آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ 2 محرم کو سرزمین کربلا پر حسین کے مرتجز کا پہلا قدم آیا۔ حسین کا مرتجز وہیں رک گیا، حسین نے مرتجز کو دیکھا، مرتجز نے حسین کو دیکھا، حسین مرتجز سے نیچے اترے، تھوڑی سی خاک کربلا لی اور اس کو سونگا، اور ساتھی کا عباس پہنوں کے محمل اتار لو، مجھے اس خاک سے اکبر کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے اکبر کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ بس ایسے ہی سماعت کیجئے، فضائل جتنے مرضی امیر بن کر سنیں، مگر مصائب غریب سے بھی اگر کوئی غریب لفظ ہو تو وہ بن کر سنا کریں۔ آنکھ جانے اور حسین کی ماں جانے۔ حسین نے فرمایا عباس، جو اس زمین کے مالک ہیں قبیلہ بنی اسد والے، انہیں بلاؤ، ہم انہیں زمین کی قیمت ادا کرتے ہیں، اور ہم اس زمین کو ہمیشہ کے لیے اکبر کے خون سے آباد کرتے ہیں۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ آئے، حسین نے ان سے پوچھا یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت کتنی ہے؟ قبیلہ والوں نے ہاتھ باندھ کر کہا یہ زمین تو تیری ماں کا مہر ہے، یہ زمین آپ کی ماں کا مہر ہے، مولا ہم اور اس کی قیمت آپ سے وصول کریں ممکن نہیں۔ حسین نے کہا نہیں، مجھے قیمت بتلاؤ۔ رونا تو جملہ سمجھنا، کہنے لگی موجودہ دور میں اس زمین کی قیمت 30,000 دینار ہے۔ حسین نے کہا کتنی؟
کا 30,000. فرمایا عباس بھائی جی مولا. فرمایا قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو 60,000 دینار دو. اگر رونا ہے تو جملہ سمجھنا. جب 60,000 دینار وصول کیے ان کا مولا زمین کی قیمت 30,000 ہے, 30,000 کیوں دیتے ہیں؟ حسین نے کہا باقی کے 30,000 سے حسین نے تم سے کوئی کام لینا. اب جو کدی مزیدار بیٹھے ہیں بس جملہ آج کا ایک ہی سنیے گا. کیا کہا؟ 30,000 دینار سے حسین نے تم سے کوئی کام لینا ہے. مولا حکم کرو. حسین فرماتے ہم 8 راتوں کے مہمان ہیں, 10ویں کے دن ہم مارے جائیں گے. اگر ہو سکے حاکم کا ڈر نہ ہو تو وقت عاشور عصر عاشور آ کر ہماری لاشیں دفنا دو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سنتے آنا, ہماری لاشیں دفنا دو گے؟ کہنے لگا مولا جیسے آپ کا حکم. جو کربلا مولا گئے ہیں وہ جانتے کہ 13 محرم کو قبیلہ بنی اسد والے حسین کے حرم میں آتے ہیں اور آج بھی وہ دفن کرنے والی رسم پوری کرتے ہیں. حسین نے کہا ٹھیک ہے, اب اپنے گھر کی مستورات کو بھیجو. گھر کی مستورات آئیں, اگر رونا ہے تو جملہ سمجھنا. حسین نے کہا کہ ہم 8 راتوں کے مہمان ہیں, اگر تمہارے شوہر حاکم کے ڈر کی وجہ سے ہمارے لاشیں نہ دفنائیں تو کیا تم ہمارے لاشیں دفنانے کے لیے آ جاؤ؟ بس گھڑی پر دیکھ کر آج کی 2 منٹ باقی ہیں اور اسی پر مجھے 2 جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور پرسہ کا سبب مہیا کرنا ہے. ان کا مولا جیسے تیرا حکم ویسے کریں گے. اب سننا یہ جو بچے بیٹھے ہیں. حسین نے کہا جاؤ اب اپنے گھر کے بچوں کو بھیجو. مسائل یہی تھا آج کا جو میں نے کہہ دیا. کہا جاؤ اپنے گھر کے بچوں کو بھیجو. قبیلہ بنی اسد کے گھر کے بچے آئے, حسین کے پاس بیٹھ گئے. حسین نے ہر ایک بچے کے سر پر دست شفقت رکھا اور اس کے بعد حسین نے کہا بچوں اگر میں تمہیں ایک بات کہوں تو سنو گے؟ مولا بیان کرے. فرمایا ہم 8 راتوں کے مہمان ہیں. 10 محرم کو میرا اصغر مارا جائے گا, میرا اکبر مارا جائے گا, میرا عباس قاسم مارا جائے گا. ماتم کرتے ہیں. جملہ آج کا آخری ہے. امام فرماتے ہیں ہم جب سب مارے جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ کسی ڈر کی وجہ سے تمہارے ماں باپ ہمارے لاشیں نہ دفنانے آئے. حسین فرماتے تم تو بچے ہو نا, تم تو روزانہ کھیلنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہو. ہاں مولا نکلتے ہیں. حسین فرماتے بس 10ویں کے دن عصر عاشور تم اپنے گھر سے کھیلتے کھیلتے مقتل میں آ جانا اور اس دن اپنا کھیل یہ بنانا ایک ایک خاک مٹھی میں کربلا کی اٹھانا اور ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. حسین فرماتے اس سے 2 کام ہوں گے, تمہارا کھیل ہو جائے گا, فاطمہ کے بچوں کو کفن میں. اللہ لشکر سے کہا شمر نے کاٹو سر اکبر, ہم شکل پیغمبر ہے پیغمبر تو نہیں ہے. مصیبت علیہ محمد بیان فرما رہے تھے علامہ سید آقر رضا زیدی صاحب. مومنین جی کے اعلان سماعت فرمائے. 21 محرم الحرام بمقام مرکزی امام بارگاہ حسینیہ مندرہ والا میں مجلس عزا ہے. مجلس عزا کا آغاز بعد از نماز مغربین ہوگا, جس میں ذاکر اہل بیت سید الذاکرین جناب سید ذریت عمران شرازی انشاءاللہ برآمدی کروائیں گے اور اختتام مجلس پر پنجاب بھر کی نامور ماتمی سنگتیں شریک پرسہ ہوں گی. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. یاد رکھیے گا 21 محرم الحرام بمقام مرکزی امام بارگاہ حسینیہ مندرہ والا میں مجلس عزا ہے. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا. بواجہ کلام تک صلوات پڑھیے گا. صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک اور اعلان سماعت فرمائیں. سفر کا پہلا اتوار برمکان بابا وکیل علی جعفری اڈا موترا بڑیانہ روڈ محلہ نئی آبادی اسلام آباد میں مجلس عزا ہے. مجلس عزا کا آغاز صبح 10 بجے ہو جائے گا, جس میں علامہ مولانا اظہر عباس حیدری
آفرا والی ذکر محمد وال محمد بیان فرمائیں گے۔ ذاکر اہل بیت سید کون عامر عباس ربانی اور بھی ملک کے نامور علماء و کرام و ذاکر نظام خطاب فرمائیں گے۔ یاد رکھیے گا سفر کا پہلا اتوار برمکان بابا وکیل علی جعفری، اڈا موترا بڑیانہ روڈ، محلہ نئی آبادی میں مجلس اعزاز ہے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا، آواز بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ جو بیاں کرنے لگا ہوں دوستو، آج کا میرا بیاں حسین ہے۔ جو بیاں کرنے لگا ہوں دوستو، آج کا میرا بیاں حسین ہے۔ مصطفیٰ کا میزباں تھا کبریا، کبریا کا میزباں حسین ہے۔ علی کا لال جو کہتا ہے تم وہ بات لکھ ڈالو، اسے ایک بھی نہ دینا تھا مگر اب ساتھ لکھ ڈالو۔ اب تلک اس کی ہماری بات تھی، ہاں مگر اب درمیاں حسین ہے۔ جو بیاں کرنے لگا ہوں دوستو، آج کا میرا بیاں حسین ہے۔ نماز عشق پڑھتے ہیں برف باری ہو سردی ہو، یہ ماتم کھل کے کرتے ہیں بھلے جتنی بھی گرمی ہو۔ ماتمی پہ موسموں کا کیا اثر، ماتمی پہ صاحباں حسین ہے۔ جو بیاں کرنے لگا ہوں دوستو، آج کا میرا بیاں حسین ہے۔ بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد کی ذات بلند تر صلوات۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت بحر المصائب مصور غم جناب سردار وسیم العباس بلوچ افلالیاں ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ محمد وآل محمد کی ذات پہ بلند تر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد، محمد وآل۔ میرا مہربان اللہ، میرا رحمان اللہ، میرا رحیم اللہ، اے اللہ کل شیء قدیر اللہ، قائم آل محمد دا جلد ظہور فرما۔ اسا گنہگارن و جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے قائم آل محمد دی زیارت نصیب فرما۔ ساڑے دل وحدے زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما۔
میرا مولا بھائی شبر دی عزت رزق وقت صحت حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما۔ میرا مہربان اللہ اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ جو علیل مریض بیمار مجلس وچ موجود ہیں قائم زمانہ دا صدقہ کل مریضاں اسی پل صحت والی زندگی عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطہ مومن مخصوصہ سخت بیمار ہے شہزادی کونین دے صدقے کل مریضاں نال میرا اللہ صحت والی زندگی عطا فرما۔ میرا اللہ میرے ذمہ جتنی دعائیں لگی ہیں حاضرین دے ذمہ بانیان دے اپنی عزت دا واسطہ سڑی دعاواں قبول اور منظور فرما۔ کریم اللہ ایام عزاوج ہر عزادار دی حفاظت فرما، بالخصوص جتنے عزادار شیعہ اہل سنت جتنا سفر کر کے آئے میرا اللہ ایک ایک قدم دے بدلے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما، ہر قدم دے بدلے دین دنیا اور آخرت بلندی عطا فرما۔ الہی اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما، اپنے محبوب دے روزے دی زیارت نصیب فرما۔ موت دے حملے تو پہلے اسا گنہگاراں روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما، کربلا مولا دی زواری نصیب فرما، اول آخر دعا امام برحق دا قرب نصیب فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد اس آیت بعد صلوات واجب ہو جاندی ہے، بلند آواز نال صلوات اپنے اپنے ٹرائے دے بہترین اجر واسطے ایک صلوات عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ محمد وعجل فرج آل محمد وآہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی آغاز کریے گفتگو۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے اپنے نبی نوں بیٹی ایسی عطا کی تھی اللہ نے اپنے محبوب نوں ایسی دختر نیک اختر عطا کی تھی کہ جس دا شان رب نے انج بتایا کہ جس نوں اللہ نے تمام جہانہ دے رحمت بنا کے بھیجیا، جیڑی رحمت ہوئے اس نو زہرا آخر۔ خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے جی، خدا آباد رکھے۔ جوانوں لا الہ الا اللہ پڑھا نہ لیو، محمد رسول اللہ پڑھا نہ لیو، تحقیق کرو اس شہزادی کونین دی عزت عظمت تے کہ نبی پاک دی اس طرح لکھی ہے بنت رسول ہے، اور یاد رکھنا جوانوں اس خاندان دے اندر فضائل رشتیاں دی وجہ تو نہیں دیتے جاندے۔ پھر سنو اللہ اور اللہ دا محبوب، یاد رکھنا 1400 سال 1450 سال ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ حق بلند کیتا، قولوا لا الہ الا اللہ دا دعویٰ کیتا، 1446 سال ہو گئے 1446 ہجری دا جے دوسرا دن نے 2 محرم لدے ڈسکا دے اندر میں شیعہ سنیہ دے درمیان عرض کر رہے ہیں۔ لا تعداد وقت گزرے، حکومتاں گزریاں، بادشاہاں اپنی اپنی مرضی نال تاریخاں لکھوائیں، اپنی اپنی مرضی نال بندے مراتب عہدے منزلت اپنی اپنی مرضی نال عطا کی تھی۔ بادشاہاں نے ہر شے بدلی ہے،
اسلام ایک ایسی شاہ جوانوں جڑی موجود ہے اپنی اصل حالت ہے جتے بدلی نہیں، جس نو قرآن آ دے ہاتھ کھول دو جوانوں، سامنے بیٹھے بیدار ہو دو۔ داد غرض نہیں میری غرض بات میری پہنچے، میں سفر کیتا ہے زندگی موت دی ماری چو نکل کے توڑے تک آیا تو میں کوئی بات پہنچان آیا 4-17 روپائی دیاں پڑھ دے ماں تے داد آسمان نال، داد غرض نہیں، غرض میں جو 7 سال بعد پھر توڑی زیارت کی تھی تو کوئی شے چھوڑ کے جانا چاہنا۔ یاد رکھے جوانوں، فرقے ہی نام دے فضائل کمی بیشی کر سکتے ہیں، محمد والے محمد دے فضائل فرقے نہ اپنی سمجھ اپنا نظام اپنا نظریہ بندا گیا تو فرقے بندے گئے۔ قرآن کل بھی قرآن خدا تو نباد رکھو، قرآن آج بھی قرآن ہے، جس دے پہلے ورقے تے لکھا ہے ذالک الکتاب ہو، کسی تو نہ پوچھو، کسی دی نہ سنو، توڑے گھارج قرآن حکیم موجود ہے، قرآن حکیم کھول دے جاؤ تو اس گھر دی پہچان کر دے جاؤ۔ یاد رکھے جوانوں، اس ویڑے آلے ہیں جیڑا عمل کیتا ہے اللہ سجا کے قرآن اچھ محفوظ کیتا ہے۔ کیا بات ہے یہ حق محتاج نہ ہون کسی دے۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تو پوچھو کس مخدومہ دا شان کیے۔ ہون پتہ لگے ابھی اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود کیوں لے آئے۔ بندہ میری بات دا منکر ہو سکتا ہے، تواٹی بات دا منکر ہو سکتا ہے، قرآن دا منکر نہیں ہو سکتا۔ قرآن دا منکر ہوئے تے لعنت پہلے انتظار اچھا ہوتی ہے۔ مسلمان بن کے بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی میرے بزرگ، بہت شکریہ میرے بھائی، کیا بات ہے، مل کے ہے دریا۔ آؤ بسم اللہ شبر بھائی، خدا آباد رکھے۔ بڑی محبت ہے شبر بھائی دی عزاداری نال، جس طرح دعوت دن مسلسل رابطے چران دن، جتنی محبت نال دعوت دن جتنی محبت پر خلوص سے پوری وچھین دن، بڑا کمال عزاداری۔ میں کدی خوش آمد نہیں کی تھی، خوش آمد اللہ دی کرنی ہے، تعریف 14 دی کرنی ہے، باقی دعا ہے میرے کول جس دی بن دی ہے، جس دی عزت بن دی ہے، ایسے عزاداران دا توڑے علاقیاں وچ پیدا ہونا اور عزاداری دا سبب بننا ہے کرم ہے رب دا، ورنہ بندیاں دے ہاتھ رزق آئے تے بندیاں شغلاں تے لائن، ہاتھ چ رزق آیا ہے بندیاں تماشیاں تے لائن جوانوں، اے تھوڑے بندے ہی ہوندے جڑے دنیا ہی سمجھ جاندے نے بے جنہ تماشیاں تے لائن نہ انہاں دے تماشے ہی بنے نے، جنہ وفا تے لائن انہاں دی وفا بنے۔ قرآن حکیم دے قربے چاہ جاؤ، قرآن تو پوچھو کہ اس گھر دی عزت کیا ہے، اس گھرانے دی محبت، اس گھرانے دی مودت ایک کنا بندیاں نہیں آکھی، جس تے ایمان ہے جو علا کل شین قدیر ہے، اس رب نے قرآن حکیم دے اندر اپنے محبوب نو حکم دیتا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودتا۔ ہاں ٹھر دے کاری قرآن دا، فرمایا میرا محبوب کچھ نہیں منگنا امتوں، قل لا اسالکم، کوئی سوال نہیں کرنا، علیہ اجرن، اجر دے طور تے رسالت دے اجر دے طور تے کوئی سوال امت تے کرنا ہی نہیں، اجر منگنا ہی نہیں، الا المودتا فی القربہ، مودت منگنی ہے فی القربہ دی۔ مامون دے دربار چنا والی خراسان موجودہ، بڑا عظیم جملہ ہے، والی خراسان شہنشاہ موجودہ تے ایو آیت دی تلاوت ہوئی، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا اس آیت دے اندر بظاہر تو اہل بیت دی شان ہے، مگر اس دے باطن شان مصطفیٰ چھپی ہوئی ہے۔
بولے کرو ان باتاں تے بولے کرو جوانو اندازہ ہوندہ ہے سماعت دے امتحان ہوندہ ہے یہ سرور آلیاں یہ روح نو سکون دے دیا نے گلاں تو بھرے دربار میں آکھیا کہ فرزند رسول ذرا فرماؤ کہ اس دے اندر بظاہر تو شان اہل بیت ہے کہ اللہ نے مودت فی القربہ واجب کی تھی یہ قرآن دی زبانی تو اس سے شان رسالت کیا ہے تو والی خراسان شہنشاہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے سوائے ساڑھے نانے تم کسی نبی نو اختیار دیتا ہی نہیں کہ امت و اجر رسالت منگے ایک آمینہ دا چند اللہ اکبر بسم اللہ رسالت یا رسول یا رسول حیدر شابش 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 مرحبا کیا بات ہے شابش مرحبا مرحبا کیا بات ہے اور آج بھی کسی مجلس میں گل نو یاد کر رہے ہم یہ جڑا نعرہ لمبا لگتا نا نعرہ حیدری وہ ساڑھے علاقے نعرہ لگا چنیوڑ دے علاقے وچ میں مجلے پچھلے زکاة ذی الحج دی بات ہے یہ اس تو پہلے کوئی بات ہو سی یہ 2-3 مہینے دے اندر ہی تو ایک کو جوان نے نعرہ لائے تے لمحہ سا رکھ کے بس کچھ بندے وچوں تھوڑے پریشان ہو جاندے یا گھبرا جاندے نے بھئی انہیں کدیں بس کرے تو ساڑھے علاقے دیکھ ساڑھے ازادار ہیں بزرگیں ہر مجلس زینت ہوندے نام نہیں میں نے انہوں نے یاد او اٹھے اتھوں وہ بندے ہمیں گلیں کیتی ہے نا وہ اٹھے گل انہوں دی ہے انہوں نے ثواب ہوئے گل بڑی عظیم کیتی ازادار اس اگے جڑا سار رکھ کے نعرہ مارے نا ان کچھ نہ کیا کرو اس دا مقصد ہوندہ ہے بے جتھو تائیں سائے اتھو تائیں علی اللہ راضی ہوئے نبی راضی ہوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بیٹا بیجو آج نہیں بیجو پھر صحیح اللہ نے سوائے احمد مجتبہ تم کسی نو بھی اچھا اٹھو بھائی پڑھو بسم اللہ اٹھ جاؤ بسم اللہ میں بچہ پریشان بسم اللہ شروع ہو جاؤ واہ واہ ذکر کیا بات ہے واہ 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 بس ربائی کوئی لڑائی پواؤن والی کوئی نہ پڑے برائے میں ربائی موجود نال ہوئے میری بات ہے جو ربائی ہوئے وہ وقت ملے گا شکار والی کوئی نہ پڑے متحمل نہیں ہے نہ درس محمد والے محمد دا تے نہ ساڑھی یہ غرض ہے یاد رکھیں نہ ساڑھی یہ غرض ہے بات سونی کرو خوبصورت کرو جتنی بار مرضی کرو یاد رکھیں جوانو اللہ کسے نبی نو بھی آکھیا نہیں تے کسے نبی بھی اجر رسالت تے چاہے نہیں آکھیا کہ میرے گھرالے نال محبت کرو اس لیے کہ بھی وجہ ہے کہ جیو جیا گھرانہ مستفاد ہے اپنے گھرانے دی بات نہیں کر رہا نبیان دے گھرانے نبوت دے گھرانے ملا کے ویکھو اے اللہ دے جہانے چک مصطفیٰ دا گھرانے جوانوں جدو اعلان ہویا نا بھی میدان مباہلہ بھی سچیاں جانے آباد روے ڈسکا آباد روے میرے ویرب جدو اعلان ہویا نا بھی میدان مباہلہ ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ جدو اعلان ہویا نا ایو جا گھرانہ صرف ایک مٹھے مدنی دا گھرانہ نہیں باقی کسے بیڑے چوں کوئی گیاد نہیں تے علی دے بیڑے چوں کوئی ریا نہیں کیسا گھرانہ جوان
قرآن محفوظ کیتے نہیں ناندے فضائل قرآن تو پوچھو، دین اسلام پوچھنا ہے قرآن تو پوچھو. لوگاں اس دین دے حق بڑی بڑی زیادتی کیتی ہے، لوگاں بڑے بڑے ظلم کیتے ہیں تاریخ نال. قرآن منشور بڑھاؤ، قرآن حکیم دی زیارت کرو، روزانہ زیارت کرو. قرآن دی زیارت ثواب ہے، قرآن دے حرف ویکھنا ثواب ہے، قرآن دے حرف ویکھنا ثواب ہے. میں پہلے بھی ایک گل کیتی ہے، یاد رکھا جوانو، اللہ نے اس گھرہ باتوں زیادہ نہ ہو جانو، اللہ نے اس گھرانے دی شان اتنی بلند کیتی ہے، ایو جا گھرانہ بھی اور کوئی نہیں. نبیان دے گھر قرآن کھولو، نبیان دے گھر ویکھو، آپ کمال ناب معصوم ہیں، بیویاں چنگیاں نہیں ملیاں. حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی ویکھ لاؤ، پیو پتر نو آدھا میرے نال بیڑی تے چڑھ، طوفان آنا لئی تے طوفان بھی پانی دا. تے ماں آدھی ہے پیو دی گل نہ مننی، پیو دے آنکھیں نہ لگیں، اس تھالے سہراج کتھو پانی آنا ہے، پین دا نہیں لبدا تے طوفان کتھو آنا ہے، تے بیڑی بھی اس بنا لئی ہے. پیو ال نہ جامی، جنت ماں دے قدمہ ہیٹھئی. یاد رکھے جوانو، جنت ہر ماں دے قدمہ ہیٹھ نہیں، جنت اس ماں دے قدمہ ہیٹھ ہے جڑی زہرا دے قریب ہوئے، جڑی شوہر دی فرما بردار ہوئے. مل کے نعرہ ہے، بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ علی والو، خدا آباد رکھے تو. ایسا گھرانہ بھی تو کوئی نہیں. اگر رب نے اناندے نال محبت مودت درود، اے رب دا انعام ہے. بچیوں خاموش ہو جاؤ، اے رب دا انعام ہے. میرے حال ویکھو، اے رب دا انعام ہے، مالک اکبر دا، اللہ کل شین قدیر دا انعام ہے اللہ دا، کہ ساڈے ہادی محمد، ساڈے ہادی علی، ساڈے ہادی حسن. بچیوں یاد رکھنا، ساڈے شیعہ دا جڑا 6 ماہ دا بھی علی ہے نا، وہ بھی باب الحوائج ہے. تائید ویکھو اس نسل دی، 6 ماہ دا علی بھی باب الحوائج. ایسا گھرانہ کسے نصیب نہیں ہویا. اور یاد رکھنا جوانو، اناندی عزت، اناندی مودت جڑی رب نے واجب کیتی ہے، وہ رشتہ داری دی وجہ تو نہیں کیتی. اے رشتہ داری دی وجہ تو محترم نہیں ہے. اگر رشتہ داری دی گل ہوندی، اگر رشتہ داری دی وجہ تو بندے مباہلے جاندے تے ود ادھا مدینہ مباہلے جاندہ ہی. ادھا مدینہ مباہلے وے جاندہ ہی. لیکن جوانو ایتھے رشتہ داری دی گل نہیں، گل ہے معیار دی، گل ہے عہدے دی. آقا علیہ السلام فرمایا مباہلے وچ آؤ، سارے آؤ، مگر واپس اس آنا ہے جے زندگی جھوٹ نہ بولے آؤ. تو 5 نکلے اس گھرانے دے اندروں. اور اناندی آقا علیہ السلام نال جڑی مودت واجب ہوئی ہے، قرآن نے جڑی مودت واجب کی تھی، اللہ فرمائے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس دی وجہ رشتہ شرف سیدہ ہے دختر رسول ہونا، شرف امیر المومنین ہے چچا زاد بھائی ہونا، شرف حسنین کریمین ہے نبی پاک دے نواسے ہونا. پر جڑے نبی مہر تے چاہے نا، اے دھی تے پتر سمجھ کے نہیں چاہے. 1.25 لاکھ دے مجمع میں جو بھرا دا ہاتھ بلند کیتا ہے تے جڑی پیچھے وڈی عید گزاری ہے مسلمانہ اسا سارے ہاں، من کن تو مولا ہو فہذا علی والا. اے چاچے دے پتر سمجھ کے ہاتھ نہیں ہوتا کیتا. اگر چاچے دے بیٹے دی بات آئی تو عبداللہ ابن عباس، وہ بھی نبی دے چچا زاد، پھر انہاں دا اعلان نہیں کیتا. علی دا کیوں کیتا؟ یاد رکھے جوانوں، عالم اسلام دے مطابق آقا علیہ السلام دیاں جے ہور بیٹیاں بھی ہیں، تکلی بطول دی تعظیم نبی کیوں کیتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ایک کو بیٹی ہے نا تعظیم والی جوانوں. اگر بیٹیاں ہور بھی موجود ہیں تو کسے دی تعظیم بکھاؤ کہ احمد مجتبیٰ نے کسے دھی دی تعظیم کیتی ہے. سیدہ 1000 دفعہ سامنے آئیں تو 1000 دفعہ محمد مصطفیٰ اٹھ کے تعظیم کیتی ہے. رشتے دی وجہ تو نہیں، عہدے دی وجہ تو. آدم علیہ السلام دا سجدہ
شور ہوا ہون دی وجہ تو نہیں ہویا. انی جائلن فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام دا سجدہ خلیفۃ اللہ ہون دی وجہ تو آ. عزیز مصر دے دربارے یعقوب علیہ السلام دے 11 بیٹے ہاں اور زوجہ یعقوب نے شیعہ سنی جوانوں سجدہ کیتا بھرے دربار یوسف نو. بھائیو بیٹا سمجھ کے نہیں کیتا، اللہ دا نبی سمجھ کے کیتا. تو ہر دور دا انسان یاد رکھے اگر محمد زہرا دی تعظیم کر دے ہم تو بیٹی سمجھ کے تعظیم نہ کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عقائد تشیع دی ایک بات کرنا چاہنا، اپنے بنیادی جڑے ساڑھے عقائد انہاں دی بات کرنا چاہنا. اسی شیعان حیدر قرار کوئی کیویں مندہ ہے سن غرض نہیں، ہر کسی نو اپنا عقیدہ سلامت، اپنے عقیدے دی ترجمانی کر رہے ہیں. اسی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 40 سال بعد نہیں نبی مندے کہ 40 سال بعد پتہ لگیا کہ میں نبی ہاں. بچے یاد رکھنا شیعان حیدر قرار ساڈا عقیدہ ہے کہ کن تو نبیاً، زبان ہلاؤ ثواب ذکر مصطفیٰ ہے. کن تو نبیاً آدم بین الماء والتین، حضرت آدم پانی اور مٹی دے مابینن. احمد مجتبہ فرمائے میں اس وقت بھی نبی ہم. مفسرین نے جوانوں تفسیر آل محمد دے اندر، تفسیر حسن عسکری دے اندر، دیگر تفسیر دے اندر کی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جڑے نام پڑھ کے اسماء پڑھ کے فرشتیاں تے برتری حاصل کی تھی وہ 5 دے نام ان. اے رشتیاں دی وجہ تو محترم نہیں، رشتے نام دی وجہ تو محترم ان. رشتیاں نال تا بندیاں او کار کیتے کی پوچھ دے ہو ڈسکے آلے ہو. اور یعقوب دے پتران دی حالت ویکھ لاؤ، اور کھوٹے سکیاں وچ سچا بھرا ویچ چھوڑیا. لوت نبی دی بیوی حالت ویکھ لاؤ، لوت نبی دی بیوی دی حالت ویکھ لاؤ. عذاب اللہ دا آ گیا، قرآن لعنت آ گئی. نوح نبی دی بیوی دی حالت ویکھ لو، بیوی دا رشتہ بھی شرمندہ، بھراواں دا رشتہ بھی یعقوب دے پترا تو شرمندہ، چاچے دا رشتہ بھی حضرت ابراہیم نبی دے ویڑے شرمندہ. ایک اور رشتہ ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب. بھائیو بھی قریش دا سردار، مگر اللہ فرمائے ترٹ جان تیرے دو میں ہاتھ جنہ نال میرے محمد نو ماریے ہی. کتنی واہ واہ ہونی ہے تو جان تے مدینے والے جان. رشتے شرمندہ ہو کے ابو طالب دے بوئے تے آ کے بیٹھے، بوا کھلیا، بھراموں تے عباس آ کے ہاتھ رکھ لیا. زوجہ دے رشتے ہوتے ملکۃ العرب نے آ کے ہاتھ رکھیا. انہاں رشتیاں نو عزت عطا کیتی ہے، عزت. ان ہر انسان جین دا ڈھنگ دسے اللہ دیاں نہ حجتاں. رشتے بعد وچ بنے، رشتیاں دا آغاز ہے جی تعظیم سکھائیے، بے شک بجا فرمائے تسا. رشتیاں دا آغاز ہوئے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ تو. باقی سارے رشتے بعد وچ بنے. پہلے شوہر اور زوجہ دا رشتہ، پھر بنیا باپ بیٹی دا رشتہ، ماں بیٹے دا رشتہ، بہن بھائی دا رشتہ. اے سارے بعد وچ. مورخین نے لکھے آدم اور حوا سلام اللہ علیہ دے بھی رشتے دی بنیاد اہل بیت ہیں. جتنے انہاں مندے ہو جوانو جنہاں دا عقیدہ قرآن حدیث تو واضح جوانو ہو کہ اللہ نے انہاں دی تخلیق کائنات تو 4,24,000 سال پہلے اللہ نے ایک نور دا ٹکڑا علیحدہ کیتا، پھر ایک دے 2 کیتے، ایک دا نام محمد رکھیا. خوشی نہیں ہوئے مسکراہٹ لے آؤ چہرے ہم پہ، بڑی بڑی بات کر رہے ہیں. ایک دا نام محمد رکھیا، ایک دا نام علی رکھیا. اور یاد رکھیا جوانوں 5 تن دی تخلیق
حضرت آدم علیہ السلام تو کل دی مجلس بھی اسے شہزادی کونین تے دو چار جملے آکھنے ہیں میرے شیعہ سنی بھائیو، اس رشتے دی بنیاد بنے اہل بیت۔ اے علماء غیر شیعہ نے بھی لکھیا کہ جدو آدم و حوا دا پیکر بنیا تو درمیان نے جبرائیل آئے، کیا کہ آدم تیرا نکاح پڑھنا ہے حوا نال، ذرا حوا نو حق مہر دے دے۔ آدم علیہ السلام آکھے اب بنیا ہونا، کمائی ہے نہیں، اجرت ہے نہیں، حق میرے حبت کیا دے وہاں؟ جبریل آکھے گھبرا نہیں، 10 مرتبہ محمد والے محمد ضرور دے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ حیدری اگر ہن نہیں تو اللہ کیوں آکھیا جبرائیل نے کیوں آکھیا کہ نہ دیتے؟ معلوم ہے درود نہیں، آل محمد دے وجود دا ثبوت ہے۔ فرمائے 10 مرتبہ حق میرے حبہ صلوات پڑھی گئی۔ شریعت دا مسئلہ ہے جب تک مہر معین نہ ہوئے نکاح جائز نہیں، نکاح نہ ہوئے تا اولاد جائز نہیں۔ صلوات عام معاملہ نہیں ہے، درود عام، سب تو بڑی عبادت ہے درود، سب تو بڑی عبادت ہے درود۔ آج اسی مسلمان اذان دے کے پیچھے درود پڑھ دے بھی ہے تو محلے والے لڑ پاؤندے بھئی اذان دے نال درود کیوں پڑھے؟ ورنہ سمجھن والی گل ہے، اذان اسی پڑھ دے ہاں، صلوات اللہ پڑھدا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن تو پوچھو نا، قرآن تو کوئی فرقے تو نہ پوچھی، فرقیاں نو دسنا، فرقیاں جتنی گنجائش ہی نہیں، فرقیاں دا ایڈا حازمہ نہیں کو تین حق حقیقت دس دے میں۔ قرآن تو پوچھ، قرآن تو بڑا منشور کوئی نہیں، قرآن تو بڑا راہ کوئی نہیں، قرآن تو بڑا حدی کوئی نہیں، قرآن تو پوچھ، قرآن تو پوچھ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مہر نہ ہوئے نکاح جائز نہیں، نکاح نہ پڑھیا ہوئے تا اولاد جائز نہیں۔ ہن کوئی اعتراض نہ کرے بھئی یہ شیعہ سنیہ نو کیے جدو ویکھو درود پڑھ دیں، جتھے ویکھو صلوات پڑھ دیں، مجلس سے چھوڑ تاں صلوات، گھر ہون تاں صلوات، عزاداری چھوڑ تاں صلوات، 5 سالہ بال ممبر تے آوے تاں صلوات، 80 سالہ عالم دین ممبر تے آوے تاں صلوات، ذاکر ممبر تے ہوئے تاں صلوات، ماتمی حلقے چھوئے تاں صلوات، حاجی کعبے ہوئے تاں صلوات، زوار نجف کربلا سامرہ مشہد ہوئے تاں صلوات، پانی پین تا صلوات، نما گھر لویں تا لکھاویں صلوات، موٹر سائیکل دی ہیڈ لائٹ ہوئے تا صلوات، موبائل دے ہوتے ڈپی لگی ہوئے تا صلوات ہے۔ اے اٹھتے ہیں باندھیں صلوات کیوں پڑھ دیں؟ زمانہ یاد رکھ، جس حق میرے حوج پڑھی ہے نا صلوات، او ہاں آدم اسی ہیں آدمی، او ہاں باپ اسی ہیں بیٹے۔ صلوات پڑھنا شیعہ ہون دی علامت نہیں ہے، آدم دا حلالی بیٹا ہون دی علامت ہے۔ سجاد بلند کر کے شیعہ سنی رل کے نعرہ حیدری خدا آباد رکھے بیٹھے۔ بسم اللہ علی حیدر علی صفدر خدا آباد رکھے۔ بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و ہر حال مسلمانوں، ہر حال اس گھرانے دی تعظیم نو لازم رکھنا انہاں دی مودت اللہ نے قرآن حکیم دی زبانی واجب کی تھی۔ جنہاں نو منن دا، جنہاں دے تے صلوات پڑھن دا، جنہاں دی مودت رکھن دا، اجر رسالت دے طور تے اللہ نے قرآن دی زبانی حکم دیتا ہے، وہ گھرانہ ہے۔ باقی جس بھی عزت پائی ہے نا بطول نو من کے پائیے۔ اے جتنے توان ڈیوے بلدے بارگاہاں خانگاہاں وچ توان درباراں تے نظر انہاں سارے حیا کیتا اس گھر دا۔ لوہے زندگی تے لوہے دل تے محفوظ کرو، جوان نقش کرو اپنی زندگی وچ، توسل قائم کرو شہزادی کون بنت رسول نال، نبی پاک دی پاک دختر نیک اختر دی بارگاہ، جڑی دعا دیر ہو جاوے قبول ہوندے اللہ دی بارگاہ وچ۔
میں اپنی زندگی وچ لا تعداد کامیاب ترین انسان ویکھیں جنہاں دا توسل شہزادی کونین نال ہے. جدو کوئی اوکھی بن جاوے اللہ دی بارگاہ وچ. اگلے دن نے کہلے سنت دی ایک ویڈیو میرے سامنے گزری, بڑے اچھے علماء میرے ذہن وچ نام نہیں آ رہا. وہ آدھے پہن میں وہ اینکر نالی بات کر رہے ہیں, اس نے آکھ رہے ہیں کہ تن یاد ہے عالم دین اہل سنت ہونا, میں تن یاد ہے کہ میں تو نہ کہ اللہ دے گھر تسی جا رہے ہو کعبہ تے تسی اللہ نے ایک واسطہ دینا ہے تہاڈی ساریاں دعاواں قبول ہو جان گیا. تو اس دی حالت ویکھن والی ہے اینکر دی, وہ گھبرا گیا, معرفت دا گھبرا گیا. تو پہتے جی بالکل, اور نال اس دے چہرے تے ایسا حیا آیا, حیا چہرے تے ہی ہوندا نا, ایسا حیا آیا, ہیٹھا سر کر کے پیادہ دسو کیڑا واسطہ اسا کیا تسا میں نہ کیا اللہ دی بارگاہ وچ جا کے زہرا دا واسطہ رب ملے. ہر واسطہ رد ہو سکتا ہے مگر نبی دی دھی دا واسطہ. اس خاندان نے اپنا آپ کچھ نہیں منوا, اگر ایک ہاں کر دیں دے نا, ایک ہاں کر دے دنیا دی کی شائیں جوانوں, بادشاہ نے کی دینا ہی جوانوں, ایک ہاں کر دیں دے نا پوری دنیا ہی نام دے قدمہ چاہ. علی علیہ السلام فرمائے جیڑی سیاست میرے دشمن کر دینا, اگر یہ سیاست علی کرنی ہوئے نا تو پوری دنیا علی چاہ کے اپنے قدمہ چ رکھ دے وے. لیکن فرمایا علی دا اٹھنا بھی علی واسطے, علی دا بہنا بھی علی واسطے. اپنے جذبات اتے اپنے ایمان نو ہمیشہ حاوی رکھنا اے مومن دی پہچان ہے. سارا سال ایمان دے دعوے کیتے, سارا دن ایمان دے دعوے کیتے, موقع گناہ دا ملیا فوری ایمان پیچھے تے خواہش اگے بزدل ہیں. بہادروں نہیں ہوندہ جوانوں جڑا چار بندے گالیں کٹ لوے, بہادروں نہیں ہوندہ جڑا کسی نے کو جاک لوے کسی دی, وہ بہادر نہیں ہوندہ جوانوں. اسلام دی نکاح ذلیل تر لوگ ہیں جوانوں. بہادر ہوئے جدو حق باطل دا پیڑ لگے تو اپنی خواہش نو دبا کے ایمان نو حاوی کرے. میں تن ایک تصویر وکھاواں کہ کیسی تصویر ہے, بھرا دا قاتل سجاد دے سامنے آیا ہے. آئے میں صدقے ہو جاؤں. میرے ویروں ایک باری سوچو, اللہ نہ کرے تو آڈے میرے بھران کوئی چاٹ مارے, تماچا مارے. میں ویکھے بندے شادیاں چھڑ کے ٹر جاندے, بندے جنازے چھڑ جاندے, بندے آدھے نے نہ ساڑی لاج نہیں رکھی. علی اکبر دا قاتل, ہم شکل نبی دا قاتل سجاد دسترخوان پہ آیا. امام سجاد زوری نے فرمایا کھانا لے آؤ سامنے میں سجاد رکھنا ہے. تیری ہائے نکل گئی ہے. لوگا پوچھے مولا تسی کیویں کر لیں دو؟ امام سجاد فرمایا چونکہ ساڑھے جذبات ساڑھے ایمان تے حاوی نہیں ہوندے, اسی ہر حال اللہ کل شائن قدیر دی رضا وے دے. قاتل ٹرن لگا تو سجاد پانی دی مشک دیتی. جدو پانی دی مشک علی اکبر دے قاتل دے ہاتھے چاہیے نا, آدھے تو سامن پہچانے ہیں نہیں. سید رات رو کیا دے اکبر دا قاتل نہیں ہوتا. فرمایا کربلا وچ اسی تواڈے مہمان آسے تے تو ساڈا مہمان ہے. تو ساؤ کیتا ہے جو تواڈا ظرف ہے, ساؤ کیتا ہے جو آل رسول دا ظرف ہے. تیاری دی مجلساں دو پڑیاں جان گئی ہیں, ایک آج دی مجلس اور ایک کل دی مجلس ہے. دو مجلساں تیاری دیاں پڑیاں جان گئی ہیں. آج پاک بی بی عالیہ دے مصائب ہونگے. کل علی مجلس حسین دی 7 سالاں دی بڑھڑی تھی. بسم اللہ, سارا سال انتظار کر دے اس تیاری دا, پورے سال دی حسرت ہے. آج میں کسے بارگاہ چو نکلن لگا تو میں کسے جوان میرا بازو نب کیا کیا جی کل سن راج کے سغراد دکھ سنے آئے, سن سال ہو گیا علی اکبر دی بہن دے رون پانس دے ودے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ یار لوگ کس طرح آل محمد نال پیار کر دیں. تو جڑی یہ دو مجلسہ نے بڑی اہم ہیں. جدہ امام فرمائے نا بھی میں ولید نو آکھی میں مغرب تو بعد آسان, تو سا کہ جی بھرا نال کوئی نہ ہوئے دربار پڑھے. یزید لانتی دا خط آیا ہے, اس دے ہوتے توڑے نال گل کرنا چاہنے ہیں. حسین فرمائے مغرب تو بعد ہی آسان تے تنہا آسان بھرا نال نہ حسین.
میری سین عالیہ بھرا دے چہرے دی عاشق آئی امام علی مقام گھرے چاہیں رنی ہوئی اکھاں ویکھیاں بھرا دیاں تے نال یا کہ انج کوئی بہن دی مثال ملنی ہی نہیں اللہ دے جہان وچ جویں اس بہن دی مثال حسن مجتبی دے جنازے تے تیر لگن تو بعد 10 سال جوانوں انج خدمت کیتی ہے حسین دی پتہ رکھیا ہے حسین دا مولا بھی 10 سال گوشہ نشینی اختیار کیتی جی میں بھرا دے چہرے تے نگاہ پہ بی ابھی حسین رنیوں ہی آکھی ہیں حسین نانا یاد آئے بابا علی یا اماں بطول یاد آئیے فرمایا علیہ خط شام اچھو آئے ولید دربار بلایا پتا تھا نا وفد نو بزب نظیم روز الست بہن بھراویں دستخط کیتے ہیں نانے دی پاگوچی کرن واسطے اس سے دن واسطے پتر بھرا پال دی رہی علی دی تھی آج جدہ گلشن پھل پھل گیا تے حسین آکھے خط آ گیا ہے خط دا نام آیا ہے بہن رونی ہے بھرا ہی رونا ہے تو فرمائے تو جواب کی دیتا ہے امام فرمائے میں آکھے میں مغرب تو بعد دربار آسا گل کر کے حسین ٹورن یا شبیر دے دامن چھکائیے بڑا رونے تو سینہ جملے آتے دامن چھکائیے حسین ٹورن فرمائے علیہ میرا دامن چھوڑ دیو اے میرے قاتل نہیں ہیں گھبراؤ نہیں نہ دیواروں میں جتنی جرت ہے حسین دا قتل برداشت کریں میں میدان میں سجدہ دینا زمانے میں پتہ لگ سی مارن اللہ کون ہے مرین اللہ کون ہے ظالم کون ہے مظلوم کون ہے ٹھٹا صاحب بھر کے پیا دی تو علی دا پتر ہے میں علی دی دیا بے شک ترجا پر ایک جواب دے دربار وہ نہیں جنہ حسن دے جنازے دے تیر مرحبا نہ شرما کرو نہ شرما کرو جتنا دل کرے رو رون دیا دیارن اے رون دیا راتی شیعہ سنے بھائیو حضور دی سنت حسین دے غم وچ بکا کرنا حضور زندگی وچ روئن خود وہ دربار نہیں جنہ حسن دے جنازے تے تیر مارن حسین جدو دا حسن دے کفن وچ تیر مارن نا میرا یقین مسلمانہ اٹھ گئی میں نہیں جان دینا تیریاں بارتا میں نماز آہرا دی دیا ہے اماں فرما گئی ہے جتھے حسین سمیں نال آپ سم پہ کر رات اچھ کئی کئی ویری پانی منگتا ہے حسین میں اپنے گھر ٹور بھی گئی ہاں تیرا پانی زینب نو نہیں بھولیا حسن دا کفن کی میں بھول سکتا ہے بھرا جاندہ ہے بہن جان نہیں دین دی 40 بوے دے اتے بیبیاں جس ویڑے 40 روے بیبیاں کی میں نہ روے ہر بیبی کی تین بہن 2 محرم 3 محرم دی رات آ گئی ہے اس عشرے وچ اس سخیدہ پہلی ویری نا چان لگا استقبال کرے آئے جنہاں دے مرشد نا اے ہوئے ہر کہیں عالیہ دے رون دی آواز سنیے پر جویں علماء لے آواز سنیے واہ بھائیو سلام ہے توڑے پیار میں والا خاص نال توڑے عشق سلام ہے میرے میرا ہائے کر دینا ہائے کرنا لدہ بھی بڑا ثواب ہے شیعہ رو پے ہو میرے اہل سنت بزرگ جوان رو پے ہو حضرت عباس نے جی میں سنیا نا سین لبابہ خاتون نہ کیا اور دربار شبیر تنہا جا رہے ہیں گلہ تو ہوئی ہوئی آن جوانوں حسین ابن علی دے انکار دی حلی ہوئی آن کسے وقت بھی شام ہی چون کوئی عجیب جے حکم آ سکتا ہے حکم آ گیا حضرت عباس سے تڑپ کے اٹھن عباس انہوں جلال آئے جلال دا قدم زمین تے آئے عباس دا زمین بھار نہیں چایا زمین ہلیے شگر جتھے جتھے انہوں پتہ لگ گیا اے چاچے عباس دے جلال تو اے حالت ہے کسے پاسو قاسم کسے پاسو عام کسے پاسو محمد کسے پاسو سجاد کسے پاسو مسلم بھرات دامن بھین نہیں چھڑیا حسین ہی روندہ ہے بھین ہی روندی ہے سارے سے پہلے مسلم اندر آئے حسین آدھے نالیا اور ویکھو نا علی آگئے اپنے زمانے دا علی آگیا ہے دامن چھوڑو نا مسلم نالے رو کے پیادی ہے بڑی دعا ہے پر جے تھوڑے کلہ نہیں جان دیں دی بس فرمایا ہوئے کہ نا سجاد آگیا ہے
کتنا ماتم ہونے میں نہیں جانتا رو کے پیا دی جیوے شالا فرجے تھوڑے کل نہیں جان دے دی آئے کرنا لیا جو عباس نظر پئیے نا برات دامن چھاڑ کے آدھے ہو جا میرے پردے نظامیں آگیا میں کہتا تاجد کھڑا پڑتا ہو آگیا جس نے کمیز مازہرہ بنا کے رکھ گئی ہے عظیم ازادار تیاری تہائی کرنا لے بسم اللہ میرا بھی حسین دی ہے کوئی اپنے غم میں چند نہیں رہوں گا اب آگیا جس نے کپڑے جس نے لباس اماں بطول بنا کے رکھ گئی آئی عباس ویر میرے قریب آ ذرا غور نال حسین نویک دشمن دار جیڑیاں ویڑے ہومن نا وہ بھینا دی بڑی اوکھی ہوندی ہے اور تو ماشاءاللہ بڑی روشنی آ گئی ہے بندے نے پتہ ہے دشمنی کوئی فائدہ نہیں بڑے بڑے سونے گھران دے بندے امرا دیتے صرف اپنی نا پیچھے جوانوں اوکھی دھیاں دی ہو جاندی ہے مرد گزارا کر جاندہ ہے اوکھی دھیاں دی بہناں دی بیوی دی ماں دی خانداناں دے خاندان اجڑے کہ دائیں فیر ہو جاوے نا تے بہن ویڑے پترہ نوا دیئے پتہ کرو انشاءاللہ میرے ویرہ نو خیر ہوئے تے جس بہن دے ویر دا جگ دشمن ہوئے تے ویر حسین ہوئے عباس غور نالوے ایک بے داغ دے دی پیاں بے داغ ایسا جن سمجھا سی وہ ماتم کر لے سی بہن بھرا دے قدمہ تے ہاتھ لا کے غازی آدھا وعدہ کرو ایو گل ہر میدان اس میں سو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رنے کرو بہن کر کے رنے کرو بہن کر کے رنے کرو جوانوں تسلسل نہ رنے کرو حسین کوئی شرح نہ کسے قبر اچھ نہیں ہونا اس ہانج چانن ہو جانے تیری قبر دا حسین اللہ دے حوالے حسین باہر نکلے گھر دا موڑ ولائے بیرامت نگاہ کی تھی حسین فرمیندے نو علی دی دھیئے آلیہ میری بہن ہے آلیہ دی گل دا جواب حسین نہیں دے سکتا حیاء اتنا ہے حسانی بطولے میں دربار آکھے میرے نال کسی بھیرا نہیں سارے سن رہے ہیں چہرے ہیں تے موت دی زردی بھی آقا منع کر رہے ہیں پر میں کسی ویر نہیں ہونا ہے میرا قاتل ہی نہیں ناندے جتنی جرت ہی نہیں حسین دا خون پچاویں فرمائے نہیں ہو سکتا تسی رک جاؤ میں دربار جا رہے ہیں سارے بھیرار رک گئے ہیں حسین کو رہے تھے عباس نال دعا قدم عباس نال تیسر آج مجلسہ مکیاں جملے تے تو جان تے علی دیا دھیاں جانے نا عباس تا موڑا نب کے حسین آدھے عباس تے سنے نہیں میں آکھے میرے نال بھیرا نہیں جانا پیر نب کیا دے تو ان کہیں آکھے میں توڑا بھیرا مولا تم کرسی تے کمی میں تیرے پیروں کے پاسا مسلمانوں میں پتہ لگ سی جڑا کرسی تے اور سردار ہے جڑا پیروں تے اور نوکر ہے کوئی ایڈے وڈے مجمع وچ ماتم کرنا لا عباس کو ہاں نہ لا کے حسین دے عباس کدی نوکراں دے کپڑے بھی زہرا نہ سکے مرحبا مرحبا بسم اللہ میرا ویر ہائی کر کے رونا لے مولا تیری ہائی قبول کرے بڑی درد نال ہائی کرانا لیا ماں حسین دی راضی ہوئے ہائی کر کے روما نہ لے حسین واپس والے بین سناما تن ماتم سناما واپس والے کرسیاں لگ گئیاں سید کرسیاں تے بہ گئی امام فرمایا علیہ میں آکھ آیا یزید جائے فاسق تے فاجر دی بیعت کر کے آئندہ آمن علیہ نسلہ وستے حسین ظلمت دے دروازے نہیں کھول سکتا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا انہاں کہ حسین و سامان بن لو اتنی گل کر کے حسین دی اکھاں وسیعت حسرت نال حسین ہر ایک دروازے نو ویکھے حسرت نال شبیر نانے دے روزے دو ویکھے حسرت نال شبیر بھینا لے پاسے ویکھے ٹھنڈا صاحب بھر کے پیا دے حسین محاذ کتنے حسین آدن دو بہن پوچھے اوکھا کیڑا ہے اوہ میں سے بند بہن تے ہر کوئی رو پوندہ ہے عزادار شیعہ قدر کرو انہ ستران دی اوکھا کیڑا ہے حسین فرمائے دو میں ایک کربلا بولو نا چاہو ایک کربلا آئے شام نہ ہوئے یا شام نہ مٹیاں دے بے کروے آئے قوم روکیا دیئے ایک اپنے ذمہ لائے ایک میرے ذمہ روکیا دیئے عباس تو لے کے اصغر تک فوجی تیرے فضا تو لے کے سکینہ تائیں فوجی میرے
بڑا بہادر بندہ جلدی ہائے نہیں نکلی رو کے آتی ہے پتر جانے حسین جانے بھیرا جانے تے کربلا شام جانے تے زہرا دیا دیا دلوان حسین میں وعدہ کر دیا میں تدا بلسان جدا حسین 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 عالیہ جب تک چاچے جائے عبداللہ اجازت نہ دے وے اتنی دیر تک میں نال کیوں لے جاواں رو کے بھیا دی اتنی دیر نہ آئے میں کھڑی رہیا حسین اور جب تک میں نہ آواں میرے آمن تک میرا انتظار کریں میری شہن عالیہ دائیاں دے نال ٹریے پھر صابر حسین شاہ بیل آلے مولا دے مہر آلے مصائب خان وہ ایک جملہ آدھے ہوندے ہیں انہاں دے بلندی درجات واسطے پڑھدا وہ فرمیندے ہوندے ہیں بھین ٹردیاں وے کن شبیر پاگ لہائیے اپنے ہتھاں تے رکھیے آسمان علمو کر کے آدھے اللہ اگر نال نہ گئی تا میں بھاگی ہوئے اگر نال نہ ہوئی تا بدے آکھنا ہے حسین نماز نہیں پڑھدا واہ بھائی بسم اللہ ایک دعا میں اپنی دھیاں نوں بھینا نوں ماما نوں دینا چاہنا یہ تو انی اصل چے دعا ہے او دے بعد میں بین کرنا چاہنا شاءاللہ کسے دی دھی اوکھی نہ ہوئے شاءاللہ کسے دی دھی سوالن نہ ہوئے اے ہائے نہیں تو اڈی آمین ہے شاءاللہ کسے دھی دشمن دی بھی دھی نوں شاءاللہ کسے تو کچھ منگنا نہ پہ جاوے حال گئے مدینہ جدہ 18 بھراما دی بین واہ بھائی بان محمد دی ماں اپنی حویلی زمین تو رہ گئی ہے یہ میں یاد چاچے جایا حسین کریا ویندہ یا حسین آپ کے لوگوں یہ میں یاد چاچے جایا موسم رنگ بدلا گئے کر کے رونا لیا دھیاں کھڑا کیا دیا بابا ذرا ویب دسئی تمہیں امیر ہیں غریب دی دھی دسلی ماں بھی نہیں بابا ذرا ویب کٹھارا پھرا ماں دی بھائن زمین دے بہ کے بیروں دیئے آئے کرنا لیا صد مار کیا دینا لیا زمین چھڑ دے بدال مالا غازی آ جائے حسین شاہ ٹھتیہ نے بند پڑھ دے ہو دے آئین رو کے آدھی عبداللہ آج غازی بھی وطا روندہ ہے آج اکبر بھی روندہ ہے آج مسلم بھی روندہ ہے کہ بڑھ گیا ہے کھٹا سا بھر کے آدھی سامان بنی دے لے کر آیا ہوئے تو لہڑے اپنی آدھی دیئے آئیو ماں دے رو کے آدھی پیوار ماتم کر دے ہوئے آئے ہاتھ بن کے آدھیے جیتے میں اجازت چھوڑ کے دھیاں لگی بنجانا ماتمی دسے کڑی جاتے بیٹھے ہاتھ بن کے آدھیے میری باج حسین دے نہیں نف دے آئے رکھ بول اپنی بسم اللہ جی لکھ میری آنکھاں جی میرے بھائیوں لکھ میری آنکھاں میرے بیراں تو اڈا بہرا نہیں عظیم عبادت ہے تو کیا دینا لیا نہ روا جدوں تیرا تے میرا حق دویا بھری برات چوچا چالی ہاتھ نب کے وکھرا گھن گیا میں نو فرمایا نے عبداللہ زینب دی زندگی دنا حسین اب کی دعا مانگ لینا کوئی شرما کے نہ روے فرمایا جد حسین وطن چھوڑے میری زینب نو منع نہ کریں آج چوتھی مجلس تیاری نہیں میں پڑھدا جملہ کسے جات نہیں پڑھیا تیرے حصے چاہے تو قدر کریں عبداللہ دن ایران ونجے میری جگیر عراق ونجے میری جگیر اردن ونجے میری جگیر مصر جامیں میری جگیر دعا مگدان انشاءاللہ شام نہ ونجے
بیویا دیان دا بابا میں شام مرنا وسدا رہیں بیویا دیان دا بابا میں شام لکھ دے مرحبا کی مراج مسائل دی پائے کر کے رونا لیا فرمایا محمد اٹھ بہا خزانے دے منہ کھلوا رقم اٹھا تے لدا حسین دا زمانہ دشمنے مکہ پھرا بچدا ہوئے آلیا سونا دینا پوی تا دیویں حسین دا صدقہ دین دی جاویں پھرا بچیندا جاویں جھڑا چاہ بھر کے دیئے چاچے جایا ہیریاں دی لوڑ نہیں میں کوئی غریب دی تھی تنے بیویا دی مددے کمالا دی بھیڑا بڑی روحانیت ہے بڑی روحت نہ جوڑو میں نوکرہ بیویا دی گلوں نال کریں دیاں جنہاں دے پیکے غریبوں میں چاچے جایا ہی کوش ہے میں چامنی ہے ذرا دھیاں میرے نال ٹور اگے ماں پچھے دھیاں دھی پیا دی لمے سفریں نامانو سننا چاہنا چاہیدہ ہے مامے دا زمانہ دشمنے اما ہیرے رکھواوے دھیاں دیم ساڑیاں کھانا ہوئینا اما نہ ہیرے چاہے نہ سونا چاہیا بھری حویلی ایکو ماں زہرا دی چاہتا ہے کوئی ماتم کرنا لا رو رو کے آدھیے کرو دعا او شاءاللہ بچے رضا مرحبا آئے کر کے رو منا لیو اجے دھیاں دے بین نہیں مکے عبداللہ تڑپ کیا دینا لیا میری دھیاں کیوں رونی ہیں بابا اماں کوئی شہر نہیں چاہیے اماں ایک ماں دی چادر چاہیے دعاؤں محمد چولے عبداللہ فرمایا جتھے تو جانا ہے چولے کام نہیں آنے اترنا لے جا قربانی دیویں جی میں پیادا وڈا میرے حصے دا میں بیمارا چھوٹا اس دے حصے دا جندہ پتر کوئی نہیں تو جان تے علی اکبر جانے او میں صدقے وقت دعا مانگ لینا آئے کرنا لیا جے رنی میری سائن یا اکبر بھج دے آئے اماں بابا انتظار چھے عبداللہ دے اکبر ریا نڑیا میں نبی اللہ موچما رو کیا دن بابے مجھے آکے کہ میں بیمارا میں ٹور نہیں سکتا ایک باری بھائن دے گھر آؤ میں کوئی بڑی ضروری گل کرنی ہے حسین کو خبر ملی اکبر نال عباس نال اور محمد نال مسلم نال قاسم نال جویں بھائن دی حویلی قدم آیا ہے ویرون کر کے عبداللہ گل جبائی پایا ہے حسین کانتے مہرہ کیا دے ویر غریب رو کیوں بلائی ہے کون جڑا پرسا ماتم دا نہ پڑے عبداللہ دے کو جواب دیو جتنے زینب نو لوان آئیو کال پہنچا مینی آسو حسین گالی چوبائی گڑیا تے رو کے آدھے میں کوئی نہیں ولنا میں کوئی نہیں ولنا وطنا تے آئے کو سبننا ہے ملکا مرحبا آخری وین آئے کر کے رومانا لیا وین بد گئے قیامت دا منظر عبداللہ دن عباس نو بھجیا سید آدھے پاولو کلم ہوئے سے آدھے اکبر نو بھجیا سید آدھے نروا برچی کھاوے سی قاسم نو بھجیا سید آدھے جیندے تے گھوڑے بھجوے سے سید آدھے ٹھہر عبداللہ اے ویکھو کی میں کٹھے جی بلا پڑیا نہیں کٹھے ویکھو سید آدھے ٹھہر میں زمان تھی لیا ماں حسین اٹھے آئے جتھے سجاد سمان پیا ماتمی نہ رولو گئی یہ تو اٹھا کم ہے
اینا جملیاں تے مجلسہ مکیاں جوانوں سامان پہ بندیاں سیدہ دے جلدی تیری لوڑ پہ گئی ہے عبداللہ دے زینب نو لے جاوے جڑا کل پچا میں نہیں آوے سجادہ دے بابا جے آکھے تاں ایک گل میں بھی چاچے نال کلاں کر میرا مہاری بچڑا حل گئی مدینے دی زمین سجادہ دے چاچا میں زینب لے آواں پہچان لے سین امتاں پچھدا ودا ہوئی زینب کہڑی ہے سر تے ماتم دا پرسا پھین قدم چائن پھراواں دے امامے کھل گئے غازی انمو کر کے آدھے اجے کتنا ٹرنا ہے میں تھک گئی ہاں